انڈیا کی ابھی میں نے بات کی، انہوں نے تو اوپنلی یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی فارن پالیسی نظر آ رہی ہے کہ بھائی انہوں نے ہمارے یہاں پہ کوئی کلیئر فارن پالیسی نہیں نظر آئی۔ پورے اسلامی ممالک میں صرف پاکستان ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، مگر یہ شورلی بھی نہیں چلائیں گے۔ کیوں چلائیں گے نہیں؟ اس لیے کہ ان میں ول پاور نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی ایسا جو ہے نا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بس کہیں گے ہم جو ہے نا جہاں کہیں گے جذبہ بہت ہے، جذبہ بہت ہے جی، جہاں پہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تعلق ٹی ایل پی پاکستان سے بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فلسطین میں جا کر ہمارے جو ورکرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ تحریک لبیک کے، مجھے باقاعدہ ٹوٹلی ساری وہ رپورٹس آ رہی ہیں۔ ہاں، ہمارے جو ادھر سے ہماری جماعت کے جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں وہ وہاں جا کے ان کے ساتھ مل کے وہ ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے ایمان اتنے کمزور ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں اتنے ایمان کمزور ہیں کہ وہ ایک مظلوم ملک ہے جس کے ساتھ 70 سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی اس کی حمایت کے لیے بول نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک ایمان کمزور، اگر آپ بول رہے ہیں کوئی حمایت کے لیے نہیں بول رہا، ایران بھی تو ساتھ کھڑا ہے نا، ایسے نہیں انہیں ایڈ آ رہی ہے، ایک وہ جو حماس ایک گروپ ہے، جو آرگنائزیشن ہے، جو فوج ہے، اسے ایڈ آ رہی ہے تو اس نے اٹیک کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ان کے ساتھ نہیں کوئی کھڑا۔ اور جہاد کے لیے اگر ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے فوجی افسران ہیں، اگر پاکستانی عوام کو، ینگسٹرز کو یہ جہاد کے لیے بلائیں گے تو ہم ضرور انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے 90s میں بھی ایک دفعہ جہاد کے لیے بلایا تھا، اور وہ جو جہادی تھے وہ اس کے بعد پھر طالبان بن گئے، اور وہ مسئلے پتہ کدھر کے کدھر چلے جاتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں۔ یہ دیکھیں ایک جو چیز ہے وہ گورنمنٹ کے تھرو آؤٹ، آج وہی دہشت گرد ڈکلیئر ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جو بات میں نے کی ہے، دیکھیں یہ جو ہے نا انڈیا جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کے دعوے کر رہا ہے، انڈیا کا میں جو ہے نا ہم جہاز گراتے ہیں، فائٹر جو ہے نا ان کا جیٹ گراتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، وہ اس کا جو ہے نا بدلہ لینے کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہو گیا، لیکن کیوں نہیں آیا؟ وہ یہ تب ہمارے پاس ایک لیڈر تھا، تب ہمارے پاس ایک لیڈر تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسی لیڈر کے دور میں کشمیر کے اوپر جو آرٹیکل 370 انہوں نے ہٹایا اور وہاں کھلم کھلا وہ ڈیولپمنٹ، اس نے پارلیمنٹ میں ٹھہر کے جو ہے نا وہ اپوزیشن سے بات کی تھی، آپ بولو کہ تو انڈیا پہ اٹیک کر دیں، کیا ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں؟ جی تو دوستو، میں ہوں سہیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی۔ اس ٹائم حماس اور اسرائیل کا جو کنفلکٹ چل رہا ہے پوری دنیا میں، اس کے اوپر ڈسکشنز کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل نے پراپر اناؤنس کیا ہے کہ اگلے 12 گھنٹے کے اندر غزہ کے اوپر پراپر کنٹرول کر لیا جائے گا۔ اسی حوالے سے پاکستان کی پبلک سے بات کریں گے کہ اگر انٹرنیشنل پاورز کی بات کریں، بڑے بڑے کنٹریز کی بات کریں، اسرائیل کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہیں۔ انڈیا نے پراپر اناؤنس کیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں پہ ٹرینڈ چل رہا ہے #انڈیا سپورٹس اسرائیل۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے لوگ، پاکستان کی پبلک اس کے اوپر کیا اوپینین رکھتی ہے، اور یہ جنگ ہے، جنگ میں یا ہار ہوتی ہے یا جیت ہوتی ہے، لیکن اگر لیٹس سپوز اسرائیل جو اپنا یہ دعویٰ کیا ہے اس میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بعد پاکستان کی میڈیا یا اسلامی کنٹریز کی میڈیا یہ تو نہیں کہے گی کہ ظلم کیا جا رہا ہے، یا یہ کہے گی کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں۔ پاکستان کی پبلک اس کے اوپر کیا اوپینین رکھتی ہے، کیا رائے رکھتی ہے، آنے والے ٹائم میں جو یہ کنفلکٹ ہے کس نوعیت کا ہوگا، کیا اس کی سچویشن ہوگی، اس کے اوپر جو پبلک کی اوپینین ہے آپ تک پہنچائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ سید بابر علی گیلانی۔ آپ کا نام؟ جی آصف۔ اور آپ کا نام؟ ابو بکر۔ ابو بکر۔ سید بابر علی گیلانی بھائی، ابھی جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے، فلسطین کی اگر بات کریں، اسرائیل کی بات کریں، جنگ چھڑ چکی ہے، پہلے یہاں سے میزائل داغے گئے فلسطین سائڈ سے، حماس کی طرف سے، اور اب اسرائیل نے پراپر جنگ کا اعلان کیا، اور انہوں نے یہ الٹیمیٹم دے دیا کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر ہم جو سا وہ پٹی ہے اس کو خالی کروا لیں گے، اسٹرپ کو خالی کروا لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، کیا کہنا چاہیں گے آپ، یہ جو معاملہ جا رہا ہے کس سائڈ پہ جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اسرائیل جو ہے یہ اسلام دشمن ملک ہے، یہود و نصارہ یعنی کہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اور فلسطین ان کا یہ ایک پلاننگ ہے کہ فلسطین پہ وہ قابض ہو جائیں گے، یا ویسے بھی وہ شروع سے قبضہ کر رہے ہیں فلسطین پہ، ٹھیک ہے، تو فلسطین تھوڑا سا رہ گیا، اسرائیل اتنا بڑا ہو گیا، تو وہ قبضہ کرتے کرتے اب ان کا پورا ارادہ ہے کہ وہ پورے فلسطین کو اپنے وہ قبضے میں کریں۔ لیکن فلسطینی عوام جو ہیں وہ بیت المقدس جو ہے ہمارا پہلا قبلہ جو ہے مسجد اقصیٰ، جی جی، وہ اس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ
وہ کر رہے ہیں موجود ہیں. اچھا لیکن اس دفعہ تو آپ دیکھیں اگر حملہ جو ہے وہ حماس کی طرف سے پہلے کیا گیا, یعنی فلسطین کی طرف سے پہلے کیا گیا, جو اٹیک کیا گیا 500 سے 700 کے قریب جو میزائل ہیں وہ داغے گئے اسرائیل کی طرف. اب دنیا کے بڑے بڑے کنٹری, خاص طور پہ انڈیا کی بات کریں, انڈیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے #سپورٹ اسرائیل. ٹھیک ہے, امریکہ نے بھی اسٹینڈ ود اسرائیل, یا مطلب اس طریقے سے ٹرینڈ چل رہا ہے. اور بھی کنٹریز ہیں جنہوں نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے. اگر ہم بات کریں فلسطین کی, آپ کو لگتا ہے فلسطین کے ساتھ اس طریقے سے پاورفل کنٹریز کھڑے ہیں؟ ہمارے مسلمانوں کے بدقسمتی سے 57 ملک ہیں جو بدقسمتی سے کہ خوش قسمتی؟ بدقسمتی اس لیے ہے کہ یہ بدقسمت ہم ہیں, حکمران نہیں ہیں. جو ادھر کی ہمارے ان ملکوں میں مسلم جو رہتے ہیں وہ ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ 57 ملک میں آپس میں اتحاد ہی نہیں ہے. اگر ان میں اتحاد نہیں ہوگا تو یہ یہود و نصارہ کافر جو دوسرے جو ہیں جو اسلام دشمن پالیسیز پہ وہ کر رہے ہیں, تو ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ ٹھیک ہو گیا. اس کا صرف اور صرف یہی حل ہے کہ تمام ملک جو ہیں یہ متحد ہوں اور آپس میں یونٹی بنائیں. جیسے ایک تنظیم ہوتی ہے ایسے ہی 57 ملک آپس بنی ہے. OIC کی تنظیم جو آرگنائزیشن ہے وہ آلریڈی بنی ہے, لیکن اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو ترکی جو ان سے وہ خاموشی کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ یہی مطلب کہہ رہا ہے. ترکی نے پیغام دیا ہے. کیا پیغام دیا؟ ترکی نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ اگر انہیں نے کوئی مزاحمت کی تو ہم ان کے ساتھ کرے ہیں. ٹھیک ہے, فلسطین کے ساتھ ہیں. یہ نہیں بات کہ اس نے بیان دیا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے پتہ خاموش ہمارے حکمران ہیں. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ڈٹ کے ان کا ساتھ دینا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ خاموش, یہ خاموشی جو ہے نا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے. یہ راز نکلنا چاہیے. ان کو چاہیے نا کھڑے ہو کے پیغام دے ان کو. تو بڑے نعرے لگتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ سپورٹ کرنے کے لیے پیسے لگتے ہیں. آپ کو پتہ ہی سر سب کچھ ہے, لیکن ان کے پیچھے کوئی مضبوط ہاتھ ہے نا, جو چھوڑے جائے گا وہ ختم ہو جائے گا. ان کو چاہیے نا کہ ان کا ساتھ دے. جیسے کہ اتنا بڑا کام ہوا ہے, کوئی ملک چند ملک ہے جنہوں نے ساتھ دیا ہے, اور حماس کا ساتھ دیا ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہمارے حکمران کہاں سو رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اسلامی ملک میں رہتے ہیں. کیا لگتا ہے یہ سچویشن جو سی ہے, صورتحال بن چکی ہے, یہ کس سائڈ پہ جاتی نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کامیابی انشاءاللہ ہوگی. یہ اسرائیل کو جو ہے نا ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے. میں بھی یہ بھائی کو بتا رہا تھا, انہوں نے اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر سر کچھ بھی نہیں ہوگا. غزہ کی اسٹرپ ہے اسے خالی کروا دیا جائے گا. بجلی آلریڈی کاٹ دی گئی ہے, مطلب دونوں سپلائی ختم کر دی گئی ہے فلسطین کے چاروں سائڈ. سر میرے اللہ کے نبی نے پیغام دیا ہے غزوہ ہند ہوگی. مجھے شک بھرا یہ اسی طرف جا رہا ہے معاملہ. تو غزوہ ہند وہاں سے سٹارٹ ہوگی. اس میں جو ہے نا, اس میں انڈیا بھی ملوث ہوگا. یعنی کہ یہ غزوہ ہند سے مراد یہ ہمارا ہندوستان یہ ایریا ہے, لیکن ادھر سے جنگ چھڑے گی پھر یہ عالمی جنگ. لیکن یہ فلسطین جو ہے یہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے فرمایا کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ فلسطین بھی ایک نظریے سے ہمارا اس کے ساتھ ہم ایک نسبت ہے. ٹھیک ہے, لنک ہے, ریلیشن ہے. لیکن یہ بات کریں, آپ نے بھی بولا نا ترکی والی, ایک تو چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ انہوں نے امریکہ کو بولا ہے. ترکی نے اسٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ دونوں کنٹریز کو چاہیے کہ بیٹھ کے اپنے معاملات حل کریں. یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم جو ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم یہ کر دیں گے. مطلب اوپن انہوں نے اس نے یہ پیغام دیا کہ اگر امریکہ ان کا ساتھ دے گا تو ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور چیز ہے, جو اگر ترکی کی بات کریں وہ تو قبول کر چکا ہے اسرائیل کو. آپ کو پتہ ہے اس بات کو؟ اسرائیل کو سعودیہ نے قبول کر لیا. یہ جنگ سے چند دن پہلے انہوں نے وزیر اعظم کو بلایا, ادھر کچھ باتیں ہوئی ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اسلامی ملک ہے جہاں سے اسلام نافذ ہوا ہے. ان کو تو چاہیے ان کا ساتھ دینا, لیکن وہ سو رہے ہیں, بالکل سو رہے ہیں. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ فتح دے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جنگ کی بجائے, میرے خیال سے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میرے خیال سے آج جنگ کے بجائے بیٹھ کے بات کرنے کا دور ہے, اکانومی کا دور ہے. اس سے نقصان ابھی تک آپ کو پتہ ہے 1200 سے زیادہ جانیں دونوں سائڈ سے جا چکی ہیں, اور جانیں تو جانیں ہیں, انسان کی جو جان ہے. کام شروع ہو گیا, ہونے دیں. اچھا ہونے دیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ملے گی. ہونے دیں, لیکن صرف اس کامیابی کے پیچھے کیا ہے, چند ملک جو ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں, باقی ملک سو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام ممالک کو آزما رہی ہے.
کہ یہ جہاں ظلم ہے، ظلم کا ساتھ دینے والا یا چپ رہنے والا وہ بھی ظالم کا ساتھی ہے۔ اگر یہ 57 ملک جو ہیں یہ اللہ کی ہاں سرخ رو اسی طرح سے اسی طریقے سے ہوں گے کہ وہ فلسطین کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں، اور فلسطین کے ساتھ جو ظلم و ستم جو 70 سال سے ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ جو اسرائیل کر رہا ہے، اور یہ بے بنیاد اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ اسرائیل ملک کا وجود ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ تو پاکستان کا یہ سٹانس ہے، ہم لوگوں کا یہ سٹانس ہے۔ اچھا لیکن اگر ایک بات ہے کہ اگر یہ جنگ دوسری سائڈ پہ بھی ماحول جاتا ہے کہ اسرائیل نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ اپنی سٹیٹمنٹ پہ پورا اتر جاتا ہے، 12 گھنٹے کے اندر غزہ اسٹرپ جو سی ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، اس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، پھر یہ تو پاکستان میڈیا یا اوورال جو سے اسلامی کنٹریز ہیں ادھر یہ تو نہیں خبر چلنے لگے گی کہ پھر سے ظلم کر دیا، یعنی جنگ میں تو پھر دونوں نے مقابلہ تو کرنا ہے۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے ان کی طرف سے یعنی ہار جیت ہوتی ہے، اس میں ظلم نہیں ہوتا۔ اگر وہ پنجابی میں گئے نا دو پوان کو لڑ رہے نے تو ایک نے تو ڈہنا ہی ڈہنا جی، گرنا ہی گرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے کہ جنگ میرے خیال سے ہونی چاہیے، ہاں لیکن جو گر جائے پھر وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ ظلم ہو گیا، وہ یہ کہے گا ہار گئے ہیں، یہ نہیں ظلم جب ہوا اس وقت کوئی نہیں بولا۔ ایک بات یہ بھی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک لڑائی دو فریقوں میں اگر ہوتی ہے نا تو اس میں ایک جو ہوتا ہے نا وہ غلط ہوتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی غلط ہوتا ہے۔ اب اس میں اسرائیل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی غلط ہے، وہ مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، اور وہ زبردستی اور پوری دنیا جو ہے تماشا دیکھ رہی ہے، فلسطینی مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ کوئی بھی نہیں دے رہا۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں، انہوں نے بولا اسرائیل کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں تھا نہ ہے، لیکن اگر ایسا ہے تھا تو کیوں ترکی نے قبول کیا، کیوں یو اے ای نے قبول کیا، کیوں قطر نے قبول کیا اس کنٹری کو؟ مطلب سوال یہ ہے کہ بھائی اگر آج وہ پھر اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں اور ہم میری خبر کے مطابق پاکستان بھی ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے، یہ ٹوٹلی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ذاتی انٹرسٹ ہے، ذاتی مفادات ہیں، ذاتی اپنا فائدہ ہے، جس کی وجہ سے وہ فلسطینیوں کے خون کا وہ سودا کر رہے ہیں، لیکن یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے جو ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ذاتی انٹرسٹ کے لیے یہ ملک جو ہے فلسطین کا ساتھ نہیں دیں گے تو ان ملک کے ممالک کے حکمرانوں اور ان کے فوج کے افسران جو ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے ان کے ساتھ وہ ان کی پیش آئے گا۔ اچھا ایک اور چیز ہے، دیکھیں انڈیا کی ابھی میں نے بات کی، انہوں نے تو اوپنلی یہ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی فارن پالیسی نظر آ رہی ہے کہ بھائی انہوں نے ہمارے یہاں پہ کوئی کلیئر فارن پالیسی نہیں نظر آئی، کوئی پاکستان پرائم منسٹر کی طرف سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہو کہ بھائی تھوڑا ادھر آگے آ جائیں، آگے گاڑی ہے، اچھا پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہو کہ جی ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، یا ہمارے آرمی چیف نے کہا ہو کہ ہم دستے بھیج رہے ہیں، یعنی کوئی اوپن سٹیٹمنٹ نہیں ابھی تک آئی۔ سر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے تو مولانا حضرات بھی نہیں نکلے، اب تو اس دفعہ تو وہ بھی پتہ نہیں وہ سعودیہ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ سارے اسلامی ملک کوئی نہ کوئی انتظار میں ہے، انتظار تب ختم ہوگا جب سب اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہو کے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ کچھ بھی ہوتا ہے وہ عام سڑک پہ آ جاتی ہے، سڑک پہ آ جاتی۔ اصل میں یہ ان کی کاہلی ہے، ان کی کاہلی ہے، بزدلی ہے، یہ اسلام جو ہے یہ شجاعت اور بہادری کی علامت ہے۔ 57 ملک میں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے ایمان اتنے کمزور ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں اتنے ایمان کمزور ہیں کہ وہ ایک مظلوم ملک ہے جس کے ساتھ 70 سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی اس کی حمایت کے لیے بول نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک ایمان کمزور، اگر آپ بول رہے ہیں کوئی حمایت کے لیے نہیں بول رہا، ایران بھی تو ساتھ کھڑا ہے نا، ایسے نہیں انہیں ایڈ آ رہی ہے، وہ جو حماس ایک گروپ ہے، جو آرگنائزیشن ہے، جو فوج ہے، اسے ایڈ آ رہی ہے تو اس نے اٹیک کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ان کے ساتھ نہیں کوئی کھڑا، یہ دیکھیں یہ بھی جو بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں اگر چند ملک ساتھ دے رہے ہیں تو اس کا اب یہ دیکھیں نا، یہ آپس میں اگر یونٹی نہیں بنائیں گے تو یہ اتحاد، اگر یہ یونٹی صرف یہ دھمکی دے دیں کہ ہم یونٹی بنا رہے ہیں تو یہ جو کافر لوگ ہیں یہ تو ہے ہی بزدل، یہ سارے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اپنے منصوبوں میں یہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ نے بولا کافر لوگ بزدل ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھ لیں، ایون ہم یہ ریسنٹلی بات کریں اسامہ بن لادن کو ہمارے گھر سے آگے اٹھا کے لے گئے، وہ کیسی بزدلی؟ یہ منافقت ہے نا، یہ ہمارے مسلمانوں میں منافق لوگ ہیں، ہمارے
مسلمانوں میں منافق ہیں جو چند پیسوں کے لیے اپنا ضمیر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اور وہ مخبر بن کے ساری ہدایت دیتے ہیں کہ یہ ادھر ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، صرف پیسے کی لالچ کی وجہ سے۔ اچھا، ہمارے ذہن میں جو ابھی آج بھی یہ کنسیپٹ مطلب اس طریقے سے جو ہمارے ذہن میں موجود ہے غزوہ ہند کا، یا یہ چیز دیکھیں ابھی فلسطین میں یہ معاملہ چل رہے ہیں اور یہاں پہ بھائی جان یہ بات کر رہے ہیں یا ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے سٹارٹ ہوگا وہاں سے غزوہ ہند، ایسی سوچ کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ بھائی ہم دنیا کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتے ایسے؟ لیکن ہمیں تو یہ تو چاہیے نا کہ ہم آپس میں یونٹی بنائیں، ہمیں غزوہ ہند مسلمانوں میں ہی ہوگا نا، اس میں پہلے پارٹیپیشن جو مسلمان ہی ہے نا، پھر ہندو ہیں، کافر ہیں، عیسائی ہیں، دوسرے مسلک ہیں، لیکن مسلمان پہلے نبی پاک نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کفر ہے اس کی لڑائی ہوگی۔ اب یہ جو لڑائی ہے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کا مسئلہ تنازعہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ چیزیں تمام ملک کو بیٹھ کے سوچنی چاہیے اور یہ کفار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا ظلم کریں گے، کبھی نہ کبھی تو اللہ کی لاٹھی ان پہ چلے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے ابھی جو فلسطین میں ایشو چل رہا ہے، واقعات چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر بات کریں اسرائیل نے پراپر اناؤنس کر دیا ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر ہم جو سا غزہ اسٹرپ جو سی اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بھائی یہ تو پوری دنیا کو سوچنا چاہیے کہ فلسطین کے بارے میں جو مسائل ہیں ان کو مل بیٹھ کے حل کریں۔ رہی پاکستان کی بات، تو پاکستان میں جو ابھی حکومت ہے وہ جو ہے نا وہ کوئی کسی ایک بندے کی حکومت نہیں ہے، وہ غیر جانبدار نہ ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ ایسے فیصلے نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں دیکھیں جتنے اسلامی ممالک ہیں مرضی سے پالیسی نہیں بنا سکتے، پالیسی بنا نہیں سکتے، مگر وہ جو ہے نا وہ یہ ان کا بس یہی ہے جو نا ایشو کہ وہ خان کے بغیر الیکشن کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں انڈیا نے لاسٹ ٹائم اٹیک کیا ہمارے پہ، جو ہے نا انڈیا کو جو ہے نا خان نے کہا جواب دو، ان کو جو ہے نا روکو اٹیک، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا بندہ تھا جو ہے نا جو پاکستان کے لیے کیا پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو اکٹھا کرنے کی جو ہے نا وہ صلاحیت رکھتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو بندے ہیں جو ابھی وہ چند دن بعد آپ دیکھنا جو ہے نا وہ چوروں کا استقبال کرنے کے لیے روڈز پہ آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ سے ایشو ہے۔ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے ہمارا یہ اتنی قابلیت رکھتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ دے سکے۔ اسٹیٹمنٹ کیا ہے یار، پورے اسلامی ممالک میں صرف پاکستان ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ شورلی بھی نہیں چلائیں گے۔ کیوں چلائیں گے نہیں؟ اس لیے کہ ان میں ول پاور نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی ایسا جو ہے نا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں، یہ بس کہیں گے ہم جو ہے نا جہاں کہیں گے جذبہ بہت ہے، جہاں پہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا یار کھڑے ہیں وہ؟ یہ جو ہے نا فلسطین کا فلسطینیوں کے ساتھ باقاعدہ میرا تعلق TLP پاکستان سے بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فلسطین میں جا کر ہمارے جو ورکرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ تحریک لبیک کے، مجھے باقاعدہ ٹوٹلی ساری وہ رپورٹس آ رہی ہیں۔ ہاں، ہمارے جو ادھر سے ہماری جماعت کے جو TLP کے لوگ ہیں وہ وہاں جا کے ان کے ساتھ مل کے وہ ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم کسی ایک شخص کے متعلق یہ کام نہیں کر سکتے کہ وہ ہوتا تو وہ یہ کام کرتا۔ جو موجودہ وقت ہے، دور ہے، ہم آزمائے ہوا کو کیسے آزمائیں؟ اب اس نے کچھ بھی نہیں کیا ملک کے لیے، چلے دنیا کے لیے تو کرنا دور کی بات ہے، اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ TLP پاکستان جو ہے یہ وہ جماعت ہے جو اسلامی نظریہ رکھتی ہے اور اسلام، لیکن ابھی بھی دیکھیں مائنڈ نہ کریے گا، وہ بھی اس معاملے میں کوئی ابھی ان کی سٹیٹمنٹ سچ اس طریقے سے نہیں آئی، کوئی پروٹیسٹ یا چیزیں ہوتی ہیں، بھرپور طریقے سے ہم مذمت کر رہے ہیں، بھرپور طریقے سے جو ہے نا ورک ہو رہا ہے، اور ہمارے ادھر سے باقاعدہ ہماری جماعت کے جو لوگ ہیں وہ فلسطین میں کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے بولا کہ ہم جو ہمارے پاس اٹامک پاور ہے لیکن ہم بم چلانے کی بجائے شورلی بھی نہیں چلا سکتے یار، کیسے چلائیں گے آپ؟ نہیں، میں کہتا ہوں آج کے دور میں اکانومی مضبوط کرنے کی بات کرنی چاہیے یا بم پر شورلی چلانے کی بات کرنی چاہیے؟ جب تک آپ جو ہے نا چوروں کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے کیسے جو ہے نا آپ چلائیں گے جو ہے نا اس طرح سے میزائل وغیرہ؟ نہیں، میں وہ کہہ رہا ہوں اس طرح کی بات کرنے کی بجائے ہمیں تو اکانومی مضبوط کرنے کی بات۔ اکانومی کس نے کرنی ہے؟ آرمی کرے گی، ہماری اکانومی مضبوط کرے گی۔ مولانا ڈیزل کرے گا، جو کشمیر پہ نہیں بولا فلسطین پہ کیا بولے گا؟ وہ خاک بولے گا۔ زرداری صاحب جو ہے نا سندھ سے بولیں گے جی ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں یار؟ وہ تو کراچی والوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ سب لوگ جو ہیں منافق ہیں، انہوں نے اب یہ دین کا لبادہ، اب فضل الرحمان یہ کیا دین، اب دیکھیں دین
पूरी दुनिया में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, पूरी दुनिया में तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये कैसे मौलाना हैं जो फ़लस्तीन के लिए कोई बयान नहीं इनका सामने आया? ये भाई से भी बात करेंगे और एक सिर्फ आखिर में एक आपसे सवाल करूंगा और एक आपसे सवाल करूंगा। अच्छा, पहले आप मुझे बता दें, जो ये इशू चल रहा है, मैं कहता हूं कि दुनिया इकॉनमी की तरफ जा रही है, जो डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीज जा रहे हैं वो इकॉनमी की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खास तौर पे अगर बात करें इस्लामिक कंट्रीज़ की, अफगानिस्तान में जो सा माहौल आपके सामने है, जंग की सिचुएशन, पाकिस्तान की बात करें आपस में जो सा वो सिविल वार की तरफ जा रहे हैं, फ़लस्तीन की बात करें, यानी जिधर जिधर मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे ये सिचुएशन क्यों नजर आती है? देखें, हम भी चाहते हैं हमारे मुल्क की भी इकोनॉमी ना अच्छी हो, बेहतर हो। देखें, जहाँ पे बात आएगी ना इस्लाम की, ये हमारा मजहब है, हाँ। इसकी हम हिफाजत करने के काबिल हैं। ठीक हो गया। देखें, वो हमारे भाई बहन है, हम उनके साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे, जरूर खड़े होंगे। कैसे कहती है, लेकिन हमारे हुक्मरान इस टाइम सो रहे हैं। हमारी देखें, हम इनसे अपील ही कर सकते हैं। हाँ। हमारी इनसे अपील है, पाक आर्मी से अपील है, हमारे हुक्मरानों से अपील है कि इनका साथ दिया जाए। अगर इनके चिरागों में तेल नहीं है, अच्छा। हमें यंग यूथ को आगे आने की इजाजत दें। तो आप हमें देखें जी, जरूर हम जाएंगे, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। जरूर जहाद के लिए अगर हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे फौजी अफसरान हैं, अगर पाकिस्तानी अवाम को, यंगस्टर्स को ये जहाद के लिए बुलाएंगे तो हम जरूर इंशाल्लाह उनके शाना बशाना होंगे। आपको पता है 90s में भी एक दफ़ा जहाद के लिए बुलाया था, और वो जो जहादी थे वो उसके बाद फिर तालिबान बन गए, और वो मसले पता किधर के किधर चले जाते हैं, ये भी आप देखें। ये देखें, एक जो चीज़ है वो गवर्नमेंट के थ्रू आउट, आज वही दहशतगर्द डिक्लेयर हुए हैं। वो गवर्नमेंट देखें, इनकी जो मामलात हैं ये गवर्नमेंट को चाहिए ना, इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। ये अवाम का काम नहीं है कि तालिबान क्या कर रहे हैं, या जो जहाद के लिए निकले हैं वो तालिबान बन गए। ये तो गवर्नमेंट का ही काम है ना इन इश्यूज को। क्या कहेंगे, ये मामला किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? क्या आपको नजर आ रहा है फ्यूचर? इसराइल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी रखता है, इसराइल के साथ जिस तरीके से दूसरे कंट्री बड़े कंट्री खड़े नजर आ रहे हैं, क्या आपको फ्यूचर नजर आ रहा है? देखें, अगर उनके साथ ये यूएसए वगैरह खड़ा है, ठीक है, तो वो एक सुपर पावर है इस टाइम का। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया ने स्टेटमेंट के मुकाबले में देखें, हम भी कम नहीं है। हम भी न्यूक्लियर पावर रखने वाला मुल्क है। ठीक है, हम अगर तो भाई कह तो रहे हैं हम न्यूक्लियर पावर रखते तो हैं, लेकिन शुरू भी नहीं पता क्या बात है, ये हमारी पॉलिटिशियन नहीं है, सिर्फ मजाक है। ये मुल्क के साथ मजाक कर रहे हैं, ये कुर्सियों के साथ ना खेल रहे हैं। ठीक हो गया। पता क्या है, दूसरे मुल्क भी है, पॉलिटिशियन का वहाँ भी चलता है। देखिए, अवाम पे बदन नहीं डलता। नो डाउट, ये लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सिर्फ अपना टाइम पास कह लें, जिसको आप कह लें, अपनी दिली तसल्ली के लिए लगे हुए हैं कि वो उतरे, ये आए, ये करे। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, हमसे यही अपील करेंगे, सारी बातें इनके साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लास्ट में आप मेरे भाई मुझे ये बता दें, क्या समझते हैं आपके जितने भी, मैंने भी ये भाई से बात की, अफगानिस्तान हो गया, इसके अलावा पाकिस्तान की सिचुएशन देख लें, इसके अलावा फ़लस्तीन, सीरिया की बात कर रहे हैं, लबनान की बात कर लें, जिधर इस्लामिक मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ पे ये सिविल वार हो गई या अनरेस्ट हो गया, ये सिचुएशन क्यों बनती नज़र आती है? मतलब ऐसे एक तासुर जाता है कि भाई इस्लामोफोबिया की जैसे बात कर ले, या इस तरीके से बात करें तो यार इस्लामोफोबिया नहीं। देखें, कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला ऐसा मसला है जो आज का नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो है ना, एक जो है ना 50 जो है ना दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं। कोई जो है ना इस्लामी मुल्क या गैर इस्लामी मुल्क भी जो है ना वो मसाइल हल करने की तरफ नहीं आया। हमें एक मुश्किल जो है ना लीडर मुयसर हुआ है, उसको जो है ना वो हमारा सलाहुद्दीन अय्यूबी है। अच्छा, ठीक है, वो जो है ना हमारा सलाहुद्दीन अय्यूबी है, जिसको इन्होंने कैद किया हुआ है झूठे मुकदमात में। इमरान वो बंदा, जी खान जो है ना, वो बंदा आज बाहर होता तो वो पूरी दुनिया को बताता अच्छा कि उसने जो है ना क्या करना है। ठीक है, ठीक है, वो देखें, बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं, आज अगर आज इमरान खान साहब बाहर होते या हुकूमत में होते तो पूरी दुनिया को बता देते कि इसराइल, तो फिर इसराइल के वो तो उन पे तो ये इल्जाम लगाया जाता था कि वो इसराइल को मानने जा रहे थे। ये बकायदा पार्लियामेंट में, और ये इसके अलावा जो है ये इसके अलावा जो है ये मज़ीयत जो है इसको मनवाने के चक्रों में थे। ठीक है, नहीं इनका पाकिस्तान में बारे में खबर इनकी बकायदा ये पार्लियामेंट में ये मामला पे बहस भी हुई है। क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को बता देते, लेकिन ये खबर है कि नहीं, ये बताइएगा कि भाई इसराइल को मानने। मेरी बात सुनो जना, जो मौलाना डीजल है ना, ठीक है, अभी गालियां नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें जो ना ये बात इजाजत नहीं देती है। हाँ। ठीक है, वो बंदा गालियों के लायक है। ठीक है, वो खुद एतराफ़ कर चुका है। जब उसको जो है ना एक एंकर सवाल पूछता है, जी आप बताएं क्या इमरान खान साहब जो है ना वो इसराइली एजेंट है? हाँ। उसने कहा नहीं जी, ये मेरा सियासी बयानिया है।
ٹھیک ہے یار, یہ جو ہے نا وہی بھائی نے جو بتایا یہ میوزیکل سیاسی انٹرسٹ ہوتے ہیں تو یہ سچ بات کو بھی نا وہ سیاست میں گول کر دیتے ہیں, یہی چیز ہے, ذاتی انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو یہ سچ بھی جو ہے نا, یہ سچ کڑوا جو ہے یہ بھی کسی کے لیے وہ اپنے مفادات کے لیے بولتے ہیں. سر آپ کے لیے اور آپ کے لیے لاسٹ سوال یہ ہے کہ ہمیں فلسطین نظر آ رہا ہے, برما نظر آ رہا ہے, جو ہمیں بتایا جا رہا ہے ظلم یہ ہے وہ ہے, لیکن یہ بالکل ساتھ بارڈر کے ساتھ ہمارے جو سا چائنا لگتا ہے, چائنا میں بھی مسلمان رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے چائنا کے مسلمان کس حالت میں رہتے ہیں, کوئی آئیڈیا ہے؟ چائنیز اس میں ہمیں اتنی رپورٹنگ نہیں نہ ہوتی, نہ نیوز میں ہوتی ہے, نہ ہی آپ لوگ وہ اس میں بیس ایشو پہ بات ہوتی ہے, تو یہ اس کا ہمیں شاید نہ بھی ہو. آپ ایمانداری سے بتائیے گا چائنا کے مسلمان کس حالت میں آپ کو آئیڈیا ہے؟ بھائی وہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے, ترقی یافتہ ملکوں جیسا جو ہے نا وہ اپنے ہر شہری کے ساتھ جو ہے نا وہ جیسا سلوک ہونا چاہیے ویسا کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں یہ رپورٹ جا چکی ہے کہ بھائی چائنا کے مسلمان بہت زیادہ جو uyghur مسلمز ہیں بہت زیادہ مشکل میں, اور عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سوال کیا گیا. ہم یہاں پاکستان میں ہمارے جو سیاستدان ہیں پاکستان میں اقلیتوں کا بڑا تحفظ کرتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو چاہیے آواز اٹھائے, تو یہ فلسطین کی دفعہ جیسے ہم اگر آواز اٹھا رہے ہیں تو پھر چائنا کی دفعہ کیوں انٹرنیشنل میڈیا؟ آواز اٹھانے سے کیا ہوگا, صرف آواز ہی اٹھائیں گے, یہاں سے ہم جو ہے نا کہیں گے جی ہم ان کے ساتھ ہیں. کیسے ساتھ ہیں یار؟ اچھا ہاں یہ بات میں آپ سے جو ہے نا کہہ رہا ہوں کہ یہ شرلی بھی نہیں چلائیں گے, آپ دیکھ لینا اس بات کو, اس کو جو ہے نا وقت پروو کرے گا, یہ نہیں چلائیں گے. اس میں ایک لاجک بھی ہے. خان کی جو بات میں نے کی ہے, دیکھیں یہ جو ہے نا انڈیا جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کے دعوے کر رہا ہے, انڈیا کا میں جو ہے نا ہم جہاز گراتے ہیں, فائٹر جو ہے نا ان کا جیٹ گراتے ہیں ہم لوگ, وہ اس کا جو ہے نا بدلہ لینے کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہو گیا, لیکن کیوں نہیں آیا؟ تب ہمارے پاس ایک لیڈر تھا, تب ہمارے پاس ایک لیڈر تھا, ٹھیک ہے اسی لیڈر کے دور میں کشمیر کے اوپر جو آرٹیکل 370 انہوں نے ہٹایا اور وہاں کھلم کھلا وہ ڈیولپمنٹ, اس نے پارلیمنٹ میں ٹھہر کے جو ہے نا وہ اپوزیشن سے بات کی تھی, آپ بولو کہ تو انڈیا پہ اٹیک کر دیں, کیا ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں؟ ہم اس پوزیشن میں ہیں بھائی. جو ہے نا وہ تمام باتیں جو ہے نا وہ اس طرح سے حل نہیں ہوتی ہیں. پائلٹ بھی چھوڑنا پڑا, اور یہ بھائی وہ ایک جذبہ خیر سگالی کے تحت ہم نے ایسا قدم اٹھایا تھا. خیر سگالی کے تحت اٹھایا تھا یا انٹرنیشنل لیول سے بہت پریشر آ گیا تھا؟ کوئی پریشر نہیں تھا, یہ انہوں نے یہی کہنا ہے, اب پریشر تھا تو اس کو چھوڑا نا. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اس قابل ہیں کہ انڈیا کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں, ایک طرف کہہ رہے ہیں کر سکتے ہیں, مگر جب اپنی اکانومی مضبوط, صرف ہماری گورنمنٹ اور ہمارے جنرلز ہیں جو بڑے, یہ پریشرائز ہو جاتے ہیں, پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر. وجہ بھی ہے, اس کی وجہ یہ آئی ایم ایف سے جب پیسے لے رہے ہیں, قرضہ یہ جو قرضہ ہے نا یہ اس کے قرضے کے وزن کے نیچے دب گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صرف اس کی وجہ سے نا یہ کچھ بول نہیں پاتے, کسی کو کچھ کہہ نہیں پاتے, اپنا رد عمل دکھا نہیں پاتے ہیں. یہ صرف جو قرضہ ہے نا یہ لے ڈوبا ان کو. ٹھیک ہے, یہ قرضہ وہ ہمارے پہ نہیں استعمال ہوا, یہ ان کے اپنے بینک اکاؤنٹس میں ہی گیا. پھر بھی دیکھیں ہم ذلیل ہو رہے ہیں, ان میں جو مسلمان ہیں ہم کسی کا ساتھ نہیں دے پا رہے, اپنے بھائی بہنوں کا ساتھ نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہو گیا. ہماری تو یہی اپیل ہے کہ یہ بس ہمیں بخش دیں, ہم سے جو ہوتا ہے ہمیں وہ کرنے دیں ان کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کیا کہیں گے آپ کے, مطلب یہ جو اس ٹائم سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں مزید آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ابھی آنے والے ٹائم میں؟ یار نگران سیٹ اپ چل رہا ہے, پاکستان اس معاملے میں جو ہے نا صرف جو ہے نا الفاظ کا جو ہے نا استعمال کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا. یہ حالانکہ اس کو ایکشن لینا چاہیے. کچھ کر بھی نہیں نہ سکتے, کر سکتے ہیں, ہم سب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چابی والے جو ہے نا وہ کھلونے بنے ہوئے ہیں. نگران سیٹ اپ تو ہے, لیکن جو ہمارے سید آصم منیر صاحب ہیں یہ ایکشن لے سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات ہے, بڑا سوال, او آئی سی کا آپ کو پتہ ہے ان کے اس ٹائم جو سیکیورٹی کے چیئرمین ہیں یا جو سیکیورٹی ہیڈ ہیں وہ ہمارے ایکس چیف آف آرمی سٹاف رحیل شریف صاحب ہیں. او آئی سی کی طرف سے بھی جو ان سا اس طریقے سے کوئی اسٹیٹمنٹ یا وہ نہیں نظر آ رہا ہے یار. اس کے نام کے ساتھ ہی شریف لگا ہوا ہے, وہ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو بندہ اپنے ملک کے جو نا حالات کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, وہ کیا کریں گے یار بتاؤ آپ لاسٹ میں بتا دیں. اچھا لگا جی, دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی اوپینین ہے, انہوں نے اپنی اوپینین دی, ان کی اوپینین تھوڑی مختلف تھی, لیکن یہی حسن ہے کہ ایک دوسرے کی اوپینین کے اوپر بات کی جائے. آپ کیا کہیں گے, سچویشن کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ 12 گھنٹے کا انہوں نے جو سا وہ وارن کر دیا ہے, اس کے بعد اگر وہ اس کے اوپر غزہ اسٹرپ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, کنٹرول کر لیتے ہیں, پھر میڈیا پہ یہ بات تو نہیں چلے گی کہ ظلم ہو گیا, فلسطین پہ ظلم ہو, کیونکہ دیکھیں اب تو جنگ ہے نا سر. اس کی وجہ یہی میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ اگر
وہ ایکشن لے بھی لیتے ہیں نا, ٹھیک ہو گیا, تو وہ طاقتور ملک ہے, ایکشن لے سکتا ہے, ایکشن لے دیتا ہے. اگر خدا نہ خاصا ہار ہو بھی جاتی ہے ان کو مان لینا چاہیے, ٹھیک ہو گیا, لیکن ہار کو ہار کے طور پہ ماننا چاہیے, یہ ظلم نہیں کہنا چاہیے. میں آپ کے اتفاق کرتا ہوں, یہ ظلم نہیں کہنا چاہیے, ہار کو ہار ہی ماننا چاہیے. لیکن جیسا کہ وہ بھائی بتا رہے تھے, عمران خان ہوتا تو ویسے کرتے تھے, ادھر مسلم لیگ والے اس طرف ادھر ایک دوسرے کو مارنے کو تل جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک تب ہی ہوں گے نا جب آپس میں پیار محبت بڑھے گا, یونٹی ہوگی. دیکھیں یہاں پہ میں ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں, اور وائنڈ اپ اس طریقے سے کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی فارن پالیسی کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. پہلے اپنے گھر کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, پھر کسی کے گھر میں انٹرفیئر کریں تو وہ بہتر یا نہ بہتر ہونا ایک علیحدہ ایلیمنٹ ہے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی, لوگوں کی اوپینین کیسی لگی, آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے پیس آؤٹ, اللہ حافظ.